الرحمن الرحیم۔ عمر زندگی۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی طویل عمر نہیں کرتا یا اس کی عمر میں سے کم نہیں کیا جاتا مگر وہ جو کتابوں میں درج ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک گزشتہ عمر گزر چکی ہے، آئندہ ایک امید کی صورت ہے اور ابھی حال عمل کا وقت ہے۔ محدود عمر۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک مربع شکل بنائی۔ اس مربع شکل کے درمیان میں ایک نقطہ لگایا، اس کے اطراف سے بہت سے لائنیں اس طرح نقطے کے ساتھ ملائیں کہ ایک لائن نقطوں سے شروع کی اور باہر کی طرف لامحدود انداز بنائی۔ پھر دریافت فرمایا، کیا جانتے ہو کہ یہ کیا شکل ہے؟ عرض کی گئی کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مربع شکل انسان کی عمر ہے جو محدود اور معین ہے۔ یہ نقطہ علامت ہے انسان کے لیے اور یہ جو مختلف لائنیں ہیں اس نقطۂ انسان کی طرف آ رہی ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں اور مصیبتیں ہیں جو اس محدود زندگی میں چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہیں۔ اگر انسان ایک سے بچ گیا تو دوسروں میں پھنس جاتا ہے، آخر کار کسی ایک میں پھنس جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لمبی اور لامحدود لائن ہے جو مرکزی نقطۂ انسان سے شروع ہو کر لامحدود انداز میں چلی جا رہی ہے، یہ انسان کی آرزو اور امید ہے جو اس کی زندگی سے بھی زیادہ لمبی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت نوح۔ عمر نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ انبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت لمبی عمر کی ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ عنقبوت میں ان کی اپنی قوم میں تبلیغ کا زمانہ 9 سال 50 سال بتایا ہے، لیکن تاریخ نویس حضرات ان کی عمر کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہیں۔ مسعود نے انصار میں 1400 سال 50 سال عمر ذکر کی ہے اور مجلس نے 50 سال کے قول کو اختیار کیا ہے، جبکہ سلبی اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ خود ان کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1000 سال کی عمر گزاری ہے۔ اس طویل عرصے میں ان کی جسمانی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی ان کا کوئی دانت ٹوٹ کر گرا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 500 سال تھی، 850 سال نبوت سے پہلے، 950 بعثت کے بعد، 70 سال کشتی بنانے، طوفان اور طوفان کے بعد کے واقعات میں صرف ہوئی جس میں مختلف شہروں میں تبلیغ، شہرزادی انسانوں کی آبادی شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن دھوپ تاپ رہے، حضرت عزرائیل آئے اور السلام عرض کیا۔ حضرت نوح نے جواب دیا، پھر فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ حضرت نوح نے فرمایا، مجھے مہلت دو کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں۔ جناب عزرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نوح اٹھے اور سائے میں آ گئے۔ فرمایا، اے عزرائیل، دنیا کی اس طویل زندگی میں مجھ پر جو کچھ گزرا وہ سب یوں ہی گزر گیا جیسے میں اس دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آیا ہوں، اب میری جان لے لو۔ جناب عزرائیل نے اس کی روح قبض کی اور چلا گیا۔ ابن اسرار تاریخ کامل میں لکھتا ہے کہ جب حضرت نوح کی موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا، ایک گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، بندہ ایک دروازے سے داخل ہو اور ساتھ ہی دوسرے دروازے سے نکل آئے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. هذه